آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے. ابھی پچھلے چند دن سے ایک بسکٹ کی مشہوری چل رہی ہے. اس قدر آبرو باختہ اور بے حیائی کا اظہار. اخلاقی طور پہ ہم اسلام سے اتنا دور چلے گئے کہ چند روپے کا ایک بسکٹ بھی ہم عورت کے جسم کی نمائش کے بغیر نہیں بیچ سکے. اور میرے بھائیوں، یہ مسئلہ کسی ایک کمپنی کا نہیں ہے، یہ اس قوم کے اجتماعی ضمیر کا مظہر ہے. ہم بدترین اخلاقی پستی کا شکار ہیں. بہو بیٹیوں کے پوسٹر کھمبوں پہ لٹکے ہوئے، ہر دیوار پہ، ہر پروڈکٹ پہ، ہر مصنوعات کی ہر قسم پر عورت کے جسم کی نمائش ہوتی ہے. خریدنے والا خرید رہا ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے، بنانے والا بنا رہا ہے. نہ بنانے والا، نہ لینے والا، نہ دینے والا کبھی اس کے کان پہ جو بھی نہیں ریکھتی. ہم کس کارے مسلط میں گر گئے کہ عورت کے جسم کی نمائش کے بغیر ہم 10 روپے کا بسکٹ بھی سیل نہیں کر سکتے. ہمارا کتنا تعلق ہے اسلام کے ساتھ؟ کیا عقیدہ اسلام کی بنیاد پہ ہے؟ کیا عبادات اسلام کے لیے ہیں، اسلام کے تناظر میں ہے؟ کیا ہماری بدوباش اسلامی ہدایات کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا طرز سیاست اسلام کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا عدل کا نظام، کیا ہمارا معاش کا سلسلہ، میرے گھر کی چار دیواری کے اندر وہ جو اقتدار اللہ نے چند افراد پہ مجھے عطا کیا ہے، اس میں اسلام کتنا ہے؟ بے وفائی، منافقت، دو رخا ہونا، یہ زیادہ ذلت کا سبب ہے. ہم مانتے بھی ہیں، اختیار بھی نہیں کرتے. ہم اپنا کہتے بھی ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے سپرد بھی نہیں کرتے. ہم اسلام کا نام بھی لیتے اور اسلام کا مذاق بھی اڑاتے. اور اللہ کی قسم، یہ بات قوم کے اجتماعی ضمیر پہ تمانچہ ہے. کسی سیاسی جماعت کا لیڈر ہونا، اس کے بارے میں کوئی بندہ بات کر دے تو پورے اس کی ماننے والے لٹھ لے کے اس بات کرنے والے کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. اسلام اس ملک میں اتنا یتیم اور بے آبرو ہو گیا، والعیاذ باللہ. ہم اسلام کے ماننے والے 22 کروڑ مسلم آبادی رکھنے والا یہ بڑا ملک، کوئی ایک فورم ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کے دفاع کے لیے، تعلیمات اسلام کی حرمت کے لیے کوئی آواز بلند کی. اپوزیشن اپنے کھیل کھیل رہی ہے، حکومت اپنے تماشے لگا رہی ہے. کسی کو بچانا ہے، کسی کو لٹکانا ہے. شخصیات کے بقا کے، بچاؤ کے جھگڑے چل رہے ہیں. آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں، آپ کی پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، آپ کے ایوان اقتدار کیا کر رہے ہیں، آپ کی اپوزیشن پارٹیاں کیا کر رہی ہیں. واللہ حیرانی ہوتی ہے، اتنے دنوں سے تماشا لگا ہوا ہے، کوئی ایک مؤثر آواز اس ملک کے حکمرانوں کے طبقے سے، اس کی ایلیٹ سے، اس کے علماء کے اسٹیجوں سے، اس کے مذہبی جو پیشوا ہیں ان کی زبانوں سے اسلام کی عظمت کے لیے، اس کھلی بے حیائی کے خلاف ایک آواز کہیں سے سننے کو نہیں ملی. یہ سلوک ہے ہمارا اسلام کے ساتھ، یہ رویہ ہے ہمارا اللہ ذو الجلال والاکرام کے دین کے ساتھ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جو اسلام کے لیے بولتا ہے، اسلام کی عظمت کے لیے، اس کی تعلیمات کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی حدود کے حرمت کی پاسبانی کے لیے، جو اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کرتا ہے، تیرا رب کہتا ہے آسمان سے فہو علی نور من ربی. وہ غریب ہوگا، وہ کنگال ہوگا، سیاسی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، کوئی بڑا جتھا جماعت نہیں ہوگی، کوئی پولیٹیکل بیک اپ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن آسمان کا رب کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. فہو علی نور من ربی. اسلام کی حرمت کی پاسبانی کرنے والا اپنے رب کی طرف سے نور پر. ہمارے حقوق، ہر بندہ اپنے حقوق کے چکر میں، یہ فلاں کی پارٹی ہے اس کا منشور، یہ فلاں کی پارٹی ہے اس کا منشور، یہ فلاں کی جماعت ہے اس کا منشور. وہ جماعت جو اللہ نے آسمان
سے منشور دے کے مبعوث کی تھی، جسے حزب اللہ کہا گیا، جسے مفلحون، صادقون، راشدون کی ڈگریاں عطا کی گئیں، وہ جماعت کہاں ہے؟ سیاسی لیڈروں کی جماعتیں ہیں، مذہبی پیشواؤں کی جماعتیں ہیں، اللہ کی جماعت کدھر ہے؟ جو اللہ کے نام پہ جیتی ہے، جو اللہ کے نام پہ مرتی ہے، اللہ کے نام پہ اٹھتی ہے، ان کی ساری جستجو اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے، ان کی ساری محنت اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ وہ نہیں دیکھتی ہمارا لیڈر کون ہے، ان کے لیے لیڈر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کی جماعت سمجھتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں۔ سارے اسلام کے نام لیوا ہیں، سب نے مرنا ہے، سارے بڑی بڑی آرزویں رکھتے ہیں، مرنے کے بعد فلاں جنازہ پڑھائے، فلاں مزار میں میری تدفین ہو، یہ ہو وہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر واقعتاً قیامت کے دن کے قائم ہونے پر، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے پر ہمارے ان بڑے بڑے سرداروں کا ایمان ہو تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کا یوں سرعام استحضاء دیکھ کے کوئی تو کہتا ہوتا نہیں میں نے بڑی لمبی زندگی سیاست کی ہے اپنی پارٹی کے لیے، اب میں لڑتا ہوں، ایک دن ایک جملہ کوئی ایک کلمہ اللہ کے دین کے لیے کہا ہوتا، کم از کم اتنا تو ہوتا، احساس ہوتا ہاں مجھے بھی جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، مجھ سے بھی سوال ہوگا، اتنی بڑی چدراہٹ، اتنا بڑا ممبر، اتنا بڑا لیڈر، اتنی بڑی قوم کی قیادت، تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ